میرا ادبی سفر شروع ہوا 1981 میں. جی سر. ہوا یوں کہ میں نے ایک مضمون لکھا، بہت ہلکا پھلکا مضمون، اور اس کا عنوان تھا تمباکو کے کمالات. تمباکو کے کمالات بڑا دلچسپ عنوان ہے سر. یہ میرے ساتھ یہ تخصیص کرنا ذرا مشکل ہے جی سر. کہ میں کس صنف کا آدمی ہوں. لیکن سر ایک محبوب صنف ہوتی ہے جس میں آپ کا دل سر سے میں جیک آف آل آپ کہہ سکتے ہیں، ماسٹر آف نن. بالکل سر. جی سر. صورتحال یہ ہے کہ کوئی آتا ہے ادب میں، وہ فوراً چاہتا ہے کہ میرا مقام بن جائے، میری پہچان ہندوستان گیر. اب تو ہندوستان گیر کی بات کم ہوتی ہے، عالمگیر کی بات زیادہ ہوتی ہے. جی سر. ہماری نسل جو ہے نا، موجودہ نسل، یہ رومن نسل ہے. جی سر. یہ رومن نسل ہے، یہ رومن ہی جانتی ہے. ناظرین، میں سفیر صدیقی، سفیر ادب یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو شخصیت ہمارے مہمان ہیں، وہ ادبی حیثیت سے کئی جہاد کے مالک ہیں، کئی مرتبے ہیں ان کے، اور کئی حیثیت سے ان کی ادبی شناخت قائم ہے. آپ ایک بہترین شاعر، ناقد، محقق، اور اس کے علاوہ اردو کی مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں. خاص طور پر NCPL کی گورننگ کونسل کے ممبر ہیں، جنرل باڈی جو ہے NCPL کی اس کے ممبر ہیں. ڈاکٹر نسیم احمد نسیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کا بہت بہت استقبال سر، اور بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا سر. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سر، آپ سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے، کچھ آپ کے بارے میں اور کچھ اردو کے تعلق سے، ادب کے تعلق سے. سب سے پہلے سر، ہم لوگ تو جانتے ہیں، اور لیکن ہمارے ناظرین کے لیے سر ہم جاننا چاہیں گے سر کہ آپ کا تعلق سر کہاں سے ہے سر، اور آپ کی ابتدائی تعلیمی سلسلہ سر کیسا رہا آپ کا؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے متعلق کچھ عرض کروں، میں سفیر ادب چینل کا شکر گزار ہوں کہ اس چینل نے مجھے بلایا اور کچھ بات کرنے کا موقع دیا. سفیر ادب چینل پہ میں نے کئی ادبی شخصیات کو دیکھا گفتگو کرتے ہوئے. مجھے اچھا لگا کہ ایک معیاری ادب پہ معیاری لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سر، آپ کا شمار تو اساتذہ میں ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی ملتا ہے. اور ادب میں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ہوتے ہیں، کسی زمانے میں ہوتے ہیں، ورنہ ٹیچرس زیادہ ہوتے ہیں. ادب کے ٹیچرس زیادہ ہیں. جی سر. اساتذہ کم ہیں. اساتذہ کا معنی بہت وائڈ ہے. خال لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، ہیں. جی. تو میرا تعلق ہندوستان کے بہت ہی کوردہ اور پسماندہ علاقہ چمپارن سے ہے. وہ چمپارن جس کو گاندھی نے پہلی دفعہ منتخب کیا اپنی تحریک کے لیے. گاندھی جب ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان واپس آئے، اس وقت تک پورے ہندوستان میں گاندھی کو کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن چمپارن میں جو انڈیگو پلانٹرز کے ساتھ انگریزوں کے مظالم تھے، ان کے خلاف چمپارن کے کسانوں نے تحریک چلائی. وہاں کے لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر ایک انقلاب کا نعرہ دیا. اس موقع سے 1917 میں گاندھی کو بلایا گیا چمپارن میں، اور وہیں سے چمپارن سے ہی گاندھی کی شناخت پورے ہندوستان میں بنی، اور لوگوں نے جانا کہ یہ مہاتما گاندھی ہیں. اور جو ابر وہاں سے اٹھا وہی پورے ہندوستان پر برسا. چمپارن تحریک بہت ہی معروف ہے. تو ہم لوگ اس چمپارن سے ہم لوگوں کا تعلق ہے. گرچہ ہم لوگ انقلابی نہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد انقلابی تھے، ہم لوگ انقلابی نہیں ہیں. سر، آپ بھی اپنے طور پر انقلابی ہیں. لیکن وہ ایک ایسی سرزمین ہے
جس پہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں، بالکل سر، جس نے ہندوستان کو روشنی دی، ایک سینس دیا کہ ہم ایک گاندھی کی قیادت میں جو چمپارن سے آواز اٹھی ہے اس میں آواز ملا کر ہم پورے ہندوستان میں اردو آزادی کی تحریک چلا سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس جگہ سے میرا تعلق ہے۔ میری ابتدائی تعلیم بیتیا شہر میں ہوئی، میں پراپر بیتیا کا رہنے والا ہوں۔ یہ مغربی چمپارن کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جی سر، ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی، اسکول کی تعلیم وہیں ہوئی، کالج کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ جانا ہوا، اور وہاں سے فراغت کے بعد میں تدریسی خدمات میں لگا رہا اور مختلف ادبی تنظیموں سے میرا تعلق رہا۔ تو یہ سلسلہ ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ بالکل سر۔ سر ایک سوال یہ تھا سر کہ آپ کا ادبی سفر سر کیسے شروع ہوا؟ میرا ادبی سفر شروع ہوا 1981 میں۔ جی سر۔ ہوا یوں کہ میں نے ایک مضمون لکھا، بہت ہلکا پھلکا مضمون، اور اس کا عنوان تھا تمباکو کے کمالات۔ تمباکو کے کمالات، بڑا دلچسپ عنوان ہے سر۔ تمباکو کے کمالات، اور وہ مضمون میں نے بھیجا، رضوان احمد صاحب تھے، عظیم آباد ایکسپریس پٹنہ سے وہ اخبار نکالتے تھے، انہوں نے اس کو شائع کیا۔ یہ مجھے کسی توقع نہیں تھی اور نہ میرے دوستوں کو امید تھی کہ اس کی تحریر چھپ بھی سکتی ہے۔ اس وقت تو بہت کم عمر ہم لوگ تھے۔ سر کیا میں نے تو ایم اے کیا تو میری عمر 22 سال تھی۔ یہ سب کب کی بات ہے سر؟ تو یہ تو اس کے پہلے، تو یہ میں بتا رہا ہوں بہت پہلے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کے زمانے کی بات۔ تب تو بہت کم عمر رہی ہوگی سر، بالکل ہی۔ وہاں سے ایک بریک ملا، یوں سمجھیے کہ حوصلہ بڑھا جی کہ کچھ لکھا جانا چاہیے، اور دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے اس میدان میں نثر میں۔ اس کے بعد مجھے ایک استاد شاعر مل گئے، احتشام افسر گورکھپوری۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ شعر کہو، تو مصرع طرح دیتے تھے، اور ہم لوگ شعر ٹوٹے پھوٹے شعر جوڑ کے، الفاظ جوڑ کے ٹوٹے پھوٹے ایسے شعر کہہ کے لے جاتے تھے۔ آج بھی ہم لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو لے جا کے ان کو دکھاتے تھے اور وہ تصحیح کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہم لوگوں نے اتفاق سے اشعار بھی کہے، جی سر، اور مضامین بھی لکھے۔ تحقیق اور تنقید کی طرف میرا رجحان بہت تیزی سے بڑھا، اس لیے کہ میں کلیم الدین احمد صاحب کو بہت پڑھتا تھا، کلیم صاحب کو بہت پڑھتا تھا، قاضی عبدالودود کو بہت پڑھتا تھا، مجنو گورکھپوری کو۔ تو ان کی تحریریں پڑھ کے، اور بعد میں جب میں علی گڑھ پہنچا تو وہاں پہ تو ایک بہت بڑی دنیا تھی، کئی اساتذہ کی تحریریں پڑھنے کو ملی۔ تو مجھے لگا کہ نثر میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے اندر جو ایک برائی ہے یا خامی ہے، جو بے باکی سے میں باتیں کہتا ہوں۔ سر وہ تو خوبی ہے سر۔ جی، بہت سے لوگ جو ہر طرح سے بالکل فلفل ہیں، وہ بھی مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں، بالکل، کہ پتہ نہیں کہاں سے کون سا میرا نقصان ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ اس کے متعلق نہیں سوچتے ہیں۔ بے باکی سے ہم لوگ یہی آپ کی سر خوبی ہے، آپ کی شناخت کی وجہ ہے سر، وہ بے باکی، جس بے باکی سے آپ کوئی بھی بات کہتے ہیں سر کسی بھی مسئلے پر۔ تو مجھے لگا کہ یہ بے باکی سے کچھ کہہ جانے کی لت، جی سر، یہ تنقید میں چل جائے گی۔ جی بالکل سر۔ ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ سر 10 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں تنقید کی کتابیں بھی ہیں، تحقیق کی کتابیں بھی ہیں، ترجمے کا بھی کام سر نے کیا ہے، شاعری بھی کرتے ہیں۔ سر سوال یہ تھا کہ سر اتنی چیزوں میں سر آپ نے تب آزمائی کی، اور کامیابی کے ساتھ سر آپ نے ان کو برتا ہے، لیکن سر آپ کا طبی میلان سب سے زیادہ کس طرف ہے، تحقیق، تنقید یا شاعری کی طرف سے؟ ایسا ہے کہ صرف تحقیق، تنقید، شاعری کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ میں نے کسی صنف کو میں نے نہیں چھوڑا ہے، سب پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے، تب آزمائی کی کوشش کی ہے۔ میں نے افسانے بھی لکھے، 16-17 افسانے ہندوستان اور پاکستان کے رسالوں میں شائع ہوئے،
انشائیے میں نے لکھے، بہت اچھے انشائیے جو شگوفہ جیسے رسالوں میں چھپے، جی سر، مزاح نامہ جیسے رسالوں میں چھپے. جی سر. تو افسانے بھی لکھے، انشائیے بھی لکھے، شاعری بھی کی، تنقید ڈرامہ بھی لکھا. سر ماشاء اللہ سر. تو یہ سب کچھ کیا. ہاں ایک کام نہیں کیا، ناول نہیں لکھا. سر افسانے لکھ دیے تو اب ناول بھی سر امید ہے آگے آ جائے. ناول نہیں لکھا. مجھے لگا کہ بہت سے ہمارے آج کے ناول نگار پہلے افسانہ لکھتے ہیں، اس کو ناول میں کنورٹ کر دیتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بدگوئی سے میں بچتا ہوں. تو پہلے وہ افسانے کی شکل میں وہ چیز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ایلیبوریٹ کر کے ناول بناتے ہیں. کئی مثالیں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. تو میں نے افسانے لکھے، ڈرامے، انشائیے، خاکے، یہ سب کچھ کیا. لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ شعر میں کسی زمانے میں میں کل وقتی شاعر تھا. اچھا سر. کل وقتی شاعر تھا، اور کبھی کبھی خواب میں ایسا لگتا تھا کہ شعر کہہ رہا ہوں. جی سر. مجھے لگتا تھا کہ بہت اچھی غزل ہو گئی آج. جی سر. فوراً اسے اٹھ کے میں نوٹ کر لوں گا. جی سر. اور آنکھ کھلتی تھی تو نہ اشعار یاد رہتے تھے. جی سر، وہ ساری چیزیں بھول گئے. تو یہ ایک کیفیت تھی، بالکل دیوانگی کا عالم تھا، ایک کیفیت تھی. لیکن جب نثر کی طرف میں آیا تو مجھے لگا کہ شاعری سے زیادہ یہ اہم کام ہے فی الوقت، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سنجیدہ مطالعات جی سر کی بہت سخت ضرورت ہے. بالکل. بہت سے ادبی مسائل ہیں، بہت سی ادبی گرہیں ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے، اور ڈیٹیچڈ ہو کر بالکل معروضی انداز میں اپنی گفتگو رکھنی چاہیے. اور میں نے اس میں خاص طور سے یہ کوشش کی کہ جو بڈنگ پوئٹس ہیں، جو نئی ہماری نسل آ رہی ہے فکشن میں یا شاعری میں، تحقیق و تنقید میں، تو ان کے اندر دیکھا جائے کہ ان کے اندر پوٹینشیل کیا ہے، کتنی صلاحیت ہے. تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ ملے جلے کام کیے جائیں. جی سر. یہ میرے ساتھ یہ تخصیص کرنا ذرا مشکل ہے جی سر کہ میں کس صنف کا آدمی ہوں. لیکن سر ایک محبوب صنف ہوتی ہے جس میں آپ کا دل سر سے، میں جیک آف آل آپ کہہ سکتے ہیں، ماسٹر آف نن. بالکل سر. سر ابھی سر آپ نے ذکر کیا کہ سر جو نئے لکھنے والے ہیں ان میں سر پوٹینشیل آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں سر. تو نئے لکھنے والے جو آ رہے ہیں سر، ان میں زیادہ تر شاعر ہوتے ہیں. نثر لکھنے والے نئی نسل میں بالمقابل شاعروں کے کم آ رہے ہیں. تو سر اس کو آپ کس طور پر دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، شعر کہنا بہت ہی آسان کام ہوتا ہے، اور جو چوتھی پاس ہے، دوسری پاس ہے، وہ بھی شعر کہہ سکتا ہے. میرا یہ ماننا ہے. طبیعت موزوں ہے، خیالات تو آتے رہتے ہیں، یا خارجی اور داخلی احوال ہر آدمی کے یہاں موجود ہوتے ہیں. ان کو شعری زبان میں ان کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو شعر کہنا بہت ہی آسان ہے، اور شعر کی کئی سطحیں ہیں. آپ اعلیٰ سطحیں ہیں، درمیانی سطح ہے، بالکل ایک عام براہ راست کہنے کا بھی انداز ہے، جو کچھ دیکھا براہ راست کہہ دیا. جی سر. وہ نثر سے قریب ہو لیکن وہ شعر تو کہلاتا ہے. موضوع ہے تو شعر. ہاں، موضوع ہے تو شعر ہے. تو اس لیے شاعری کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ مشقت کی ضرورت بھی نہیں. وہ چلتے پھرتے گھومتے پھرتے بھی شعر کہہ سکتا ہے آدمی. لیکن علمی کام کرنے کے لیے بہت سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جگر کاوی کی ضرورت ہوتی ہے، بہت مشقت، محنت اور مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ذمہ داری کا کام ہے. نثر لکھنا ذمہ داری کا کام ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ نثر لکھنے والے ذمہ دار ہوتے ہیں. جی سر. اور شعر کہنے والے اکثر بے راہ اور روی کے شکار ہوتے ہیں. اکثر، سب کو میں نہیں کہہ رہا. جی سر. شعر کہنے والے بھی کچھ بہت ذمہ دار لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ بھی ہیں. جی سر. وہ معیار کے ساتھ سر وہ ساری چیزیں. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ شاعری کو اولیت تو حاصل ہے، آج بھی حاصل ہے. جی سر. شاعری کو اولیت حاصل ہے، فکشن کو ہے. اس کے بعد
یہ تحریریں ہیں، تنقیدی تحقیقی تحریریں ہیں ادب میں. تو نئی نسل کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اصل میں وہ اساتذہ ان کو نہیں مل رہے ہیں جی جو ان کو بتائیں کہ تم علمی تحقیقی کام کی طرف توجہ دو اور انہی موضوعات پر کام کرو. وہ ڈھونڈ کے دیں اساتذہ کہ وہی ان پہ تم کام کرو. تم ابھی نوعمر ہو، کم عمر کے ہو، تمہارے پاس انرجی ہے، لائبریری میں بہت دیر تک بیٹھنے کی طاقت ہے، بہت دیر تک تم مطالعہ کر سکتے ہو. ان کو کام کرو، بالکل سر. ترتیب کا ہی کام کرو. جی سر. بہت سے رسالے ہیں جن کے اشاریے نہیں ہیں، جی سر. ان کا وہ کام کرو. وفیات کا کام کرو. جی سر. تو کچھ ایسے ٹھوس کام کرو تم کر سکتے ہو. نئی نسل کے جو محنتی لکھنے والے ہیں وہ کر سکتے ہیں، پرانے لوگ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن عام طور سے سرکاری اور غیر سرکاری بجٹ انہی کو دے دیا جاتا ہے پروجیکٹ کہ آپ کیجئے. جی سر. جبکہ وہ اس لائق ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ تو 10 12 15 20 رسالے ان کے ہاں جاتے ہیں اور کتابیں آتی ہیں. وہ میں نے تو دیکھا ہے وہ تو ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں. تو پڑھنا تو الگ ہے، ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں. تو نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دلچسپی لیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، رسالے دیکھتے ہیں، ان کے اندر دلچسپی ہوتی. تو ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور اساتذہ کو چاہیے اور جو سینئرس لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ نئی نسل کو موٹیویٹ کریں خالص ادب کی طرف. سر آپ ہیں سر، کیونکہ NCPL کی گورننگ کونسل میں سر آپ ممبر ہیں، تو سر کیا اس ادارے کی طرف سے سر نئی نسل کو اس طرف لانے کے لیے، ان کے اندر اس طرف رجحان پیدا کرنے کے لیے ادب کی طرف، شاعری کے علاوہ بھی نثر میں بھی تو سر کچھ پروگرام نہیں بالکل. NCPL کے پاس تو بہت پہلے سے ہم لوگ تو ادھر آئے ہیں یہاں NCPL میں ممبر ہو کر. بہت پہلے سے NCPL میں یہ پروویژن ہے کہ نئی نسل کے لوگ اپنے مسودے جمع کرتے ہیں، ان پہ گرانٹ ہوتا ہے، کتابیں چھپتی ہیں. یا آپ نے کتاب چھاپ لی اپنے طور پر تو بلک پرچیزنگ کا سسٹم ہے. بلک پرچیزنگ میں تو یہ ایک طرح سے ہمت افزائی کا ہی کام ہے. بالکل. اور NCPL ان کی تحریریں چھاپتی ہیں، اپنے 4 رسالے ہیں ان کے. اپنی تحریریں وہ دیتے ہیں، اس میں تحریریں چھپتی ہیں رسالوں میں. تو نئی نسل کے لیے کمپیوٹر پروگرام ہیں اس کے. 800 700 سے زیادہ کمپیوٹر سینٹرز ہیں جہاں مختلف کورسز ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں میں تو سب نئے لوگ ہی ہوتے ہیں. بالکل سر. مطلب سر یہ تھا کہ وہ کچھ اس طرح کے تربیتی پروگرام جو مسابقے NCPL کی طرف سے ہوں یا کالج کی سطح پر کچھ ایسے پروگرام ہوں جن میں بچوں کو اس طرف جو نہیں بھی لکھنے والے ہیں تو ان کو ترغیب دلائی جائے ایسے اردو کی طرف لکھنے کی. نہیں یہ تو ہے، ہونا چاہیے. لیکن یہ سب کام تو کالج اور یونیورسٹی کا ہے کہ ڈپارٹمنٹ یہ کام کرے یا اساتذہ ایک گروپ بنائے اور اپنی سطح پہ اپنے کالجز میں یا یونیورسٹی ڈپارٹمنٹس میں یا اسکول میں ہے نا یہ ایک ماحول بنائے. NCPL کا کام اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ بلا کے تربیتی پروگرام کرے. یہ اسٹیٹ لیول کا جیسے بہار میں اردو ڈائریکٹریٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے تو ان کے یہاں تربیتی ہے پروگرام. جی سر، وہ مسابقے وغیرہ کرواتے ہیں. یہ ہے کام وہاں ہوتا ہے اچھا خاصا، اور بہار گورنمنٹ نے اس کے لیے اچھا خاصا بجٹ رکھا ہے، کام ہو رہا ہے. NCPL کا کام اتنا پھیلا ہوا ہے کہ مزید کچھ کاموں کو جوڑنے پر ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے دوسرے کام جو ہے نا وہ کم پڑیں، متاثر ہو جائیں. خیر سر، نئے لکھنے والے جو اب آ رہے ہیں، وہ شاعر ہوں یا نثر نگار ہوں، زبان میں سر کچھ تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو زبان کی سطح پر سر آپ نئے لکھنے والوں کی تحریروں کو سر کس طور پر دیکھتے ہیں؟ زبان کا معاملہ بہت ہی دیگرگوں ہے اور بہت ہی تشویشناک ہے. زبان کی طرف توجہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک جلد بازی ہے، سب کے ساتھ ایک جلد بازی کا معاملہ ہے. He came, he saw and he conquered.
صورتحال یہ ہے کہ کوئی آتا ہے ادب میں، وہ فوراً چاہتا ہے کہ میرا مقام بن جائے، میری پہچان ہندوستان گیر. اب تو ہندوستان گیر کی بات کم ہوتی ہے، عالمگیر عالمگیر کی بات زیادہ ہوتی ہے. جی سر. عالمگیر شناخت. ابھی کرونا پیریڈ میں اکثر گاؤں محلے میں مشاعرے ہو رہے ہیں اور عالمی مشاعرے ہو رہے ہیں. تو اب جو ہے نا، اب عالمگیریت کا معاملہ چل رہا ہے، تو بڑے پیمانے پہ جو ہے نا یہ سب چل رہا ہے کام. تو یہ ایک ہونا چاہیے سلسلہ کہ وہ زبان کو پہلے درست کر لیں، ٹھیک کر لیں. اور پہلے جو طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے جو طالب علم تھے یا تو اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہتے تھے یا اساتذہ کی صحبت میں رہتے تھے اور زبان پہ بہت محنت کرتے تھے. فارسی بھی ان کے پاس ہوتی تھی، عربی کی بھی شدھ بدھ ہوتی تھی، اردو بھی. اب تو عربی اور فارسی سے بیگانہ ہو گیا. ایک اسٹوڈنٹ جو ادھر سے آ رہا ہے میٹرکولیشن انٹر اور گریجویشن کرتے ہوئے، ٹھیک ہے مدرسے سے جو لوگ آتے ہیں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تو ان کے پاس عربی ہوتی ہے، لیکن ایک اسکول لائن سے آ رہا ہے تو وہ تو کٹا ہوا ہے دو اہم زبانوں سے جن کا تعلق کسی طرح بہت بڑا تعلق اردو زبان سے ہے. بالکل. اب یہ ہے کہ اس کو یہ شوق نہیں ہوتا ہے کہ بھئی زبان کو بہتر طریقے سے ہم سیکھیں، ان کا استعمال جانیں، لفظوں کو سمجھیں، ان کا محل استعمال سمجھیں. تو اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد تلفظ کا معاملہ ہے، لفظوں کی ادائیگی کا معاملہ ہے. اس میں بھی کوئی گائیڈ کرنے والا، کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا مناسب آدمی موجود نہیں ہے. چند لوگ، کچھ اساتذہ ہیں میری نظر میں جو اس پہ توجہ رکھتے ہیں، اپنے شاگردوں کو ٹوکتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کرو. لیکن کل ملا جلا کے یہ صورتحال زبان کی سطح پہ صورتحال دیگرگوں ہے. کوئی وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اساتذہ اور شاگردوں کا وہ سلسلہ تھا، تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو اب جو اس صورتحال میں جو بہت ہی سیریس طالب علم جو ادب سے واقعی شغف رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے قلبی، وہ بھاگ بھاگ کے ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو لوگ اس کی مدد کر سکیں اور اس کی زبان کو رچ بنانے میں، اچھی بنانے میں معاونت کر سکیں. اور اس کے بعد وہ خود محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے. تو اس طرح سے زبان بہتر ہو سکتی ہے. اس میں نا امیدی اور مایوسی کی کوئی بات بھی نہیں ہے. لیکن ایک جنرل میں نے صورتحال بتائی کہ ایک گریجویٹ، ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر، اس کی زبان آج کی ڈیٹ میں بہت ہی پھوڑ ہے. جی سر. بہت ہی پھوڑ ہے، بہت ہی غلط سلط ہے. اور املا، جملہ کیا مین جملہ، تمام چیزیں بہت غلط جا رہی ہیں. یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. سر رسم الخط کا بھی سر ایک معاملہ اردو کے ساتھ اس وقت ہے کہ اردو بولنے والے یا بہت سارے اگر مسلم شعراء ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، غیر اردو دا حلقہ جو ہے وہ اردو میں شاعری کر رہا ہے یا وہ پڑھ رہے ہیں چیزیں، لیکن وہ رومن رسم الخط میں پڑھ رہے ہیں یا پھر دیوناگری میں. اردو رسم الخط کے تعلق سے سر آپ کا کیا خیال ہے اس وقت سے؟ کیا میں اسی تشویش کا یہاں پر پھر دوبارہ اظہار کروں گا. اردو رسم الخط کو لے کر سب سے بڑا مسئلہ ہے آج. یہ ایک بالکل چیلنجنگ ایک موڑ ہے. ہماری دوسروں کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. ہماری نسل جو ہے نا، موجودہ نسل، یہ رومن نسل ہے. جی سر. یہ رومن نسل ہے، یہ رومن ہی جانتی ہے. جو کچھ لکھنا ہے اس کو سوشل سائٹ پہ یا کہیں میسج کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، وہ رومن ہی لکھنا جانتی ہے. اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کو یہ شوق نہیں ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی بتانے والا ہے کہ تم کوشش تو کرو، تمہارے پاس کی بورڈ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کرو. جی سر. اور ٹائپ کر کے دیکھو. جی سر.
لکھنے لگوگے تو اچھا لگے گا. بالکل سر. اردو کا فروغ اس طرح سے بھی ہونا چاہیے کہ ہر آدمی اردو لکھے. زبان کی خوبصورتی سر اس کے رسم الخط میں سوشل سائٹ پہ لکھے ہر آدمی اردو. اس سے ایک بڑے پیمانے پہ گوگل ریڈ کرے گا اس کو، رینکنگ اور ہر طرح کے فائدے ہوں گے. تو ہماری نئی نسل اس سے بیگانہ ہے. اچھا، کچھ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو تھوڑی بہت اردو جانتے ہیں لیکن ان کے اندر جھجک ہے، ہیجیٹیشن ہے، اردو نہیں لکھتے ہیں. جی سر. وہ رومن میں ہی لکھیں گے. اچھا، ہندی تو لکھ نہیں سکتے ہیں. ہندی لکھیں گے تو پکڑے جائیں گے. وہاں تو ماتراؤں کا کھیل ہے. جی سر. ہندی میں تو اچھوں کی پالکی رکھ دی جاتی ہے. بالکل سر. ہاں، تو بہت سے لوگ جو ہندی زبان کو بہت آسان سمجھتے ہیں، جی سر، ہاں، وہ ہندی جب لکھنے بیٹھیں گے نا تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندی کیا ہوتی ہے. تو ہندی سے تو اچھے لوگ بھاگتے ہیں، تو لڑکے بھی بھاگتے ہیں. جی سر. اردو وہ لکھ نہیں پاتا ہے. جی سر. تو بچ گئی ہے رومن. تو رومن میں لکھ رہا ہے. یہ اردو رسم خط کے لیے بہت ہی نقصان دہ ذہنیت ہے، اور بھی بہت ہی یہ آنے والے دنوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو رسم خط کا کیا ہوگا. جی. بہتوں نے کہا کہ ختم کر دیا جائے، کسی نے کہا نہیں یہی تو ہماری پہچان ہے. جی سر. تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ آواز ملانے میں اچھا لگتا ہے، گرچہ مجھے امید بہت کم رہتی ہے کہ اردو رسم خط بچی رہنی چاہیے اور اس کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن یہ کون بچائے گا اور کون بچا رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون لوگ اردو رسم خط کو فروغ دے رہے ہیں. کیا پروفیسرز، رائٹرز، ٹیچرز، شعراء، ادبا، دانشوران؟ ان کے گھروں کو دیکھیے آپ، ان کے بچوں کو دیکھیے. بالکل سر. کیا وہ اردو رسم خط کو بڑھا رہے ہیں 1 انچ بھی؟ بالکل سر. دیکھیے بہت سے استثناء صورتحال ہر جگہ ہے. بالکل سر. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں باضابطہ اپنے بچوں کو اردو پڑھاتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان جنرل عمومی طور پہ یہ باتیں کر رہا ہوں. بالکل سر. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے اردو رسم خط کے لیے. اب اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. میرا تو یہ ماننا ہے کہ اب اردو رسم خط کے تحفظ کے لیے ہی تمام اردو والوں کو کام کرنا چاہیے. بالکل سر. اور ادب کا ایک اور جملہ مجھے کہہ لینے دیجیے. جی سر. کہ ادب کی تخلیق بہت ہو چکی ہے، اور اتنی ہو چکی ہے کہ اسے ہی پڑھنے والے بہت کم پڑ جائیں گے. بالکل سر. قارئین پیدا. ہاں، اور قارئین ویسے بھی کم ہو رہے ہیں. بالکل. تو ادب کا کام تھوڑا سا روک کر اور زبان کا کام کم کرنا چاہیے، تاکہ لوگ آنے والے دنوں میں جب زبان جانیں گے تو ہماری کتابیں پڑھیں گے اور اساتذہ کی بھی کتابیں پڑھیں گے. ورنہ ان کے بال بچے ان کتابوں کو باہر کر دیں گے گھر سے. بالکل سر. سر یہ رسم الخط والا معاملہ سر اتنا تشویشناک ہے، اور سر کیونکہ NCPL سر ایک قومی ادارہ ہے اور اردو کے فروغ کے لیے ہی ہے. سر آپ اس کے ممبر بھی ہیں، تو سر بس ایک سوال یہ تھا سر کہ کیا NCPL سر اس طرف کس طرح سے توجہ دے رہا ہے، یا رسم الخط کے لیے سر کوئی تحریک وہ شروع کر رہے ہیں، یا کس طریقے سے سر وہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، گراؤنڈ لیول پہ کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. جی سر. سرکاری جو ادارے ہوتے ہیں ان کی ایک تحدید ہے کہاں تک جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا ان کا پروجیکٹ ہے، کیا کرنا ہے. تو NCPL تو جنرلی وہ جو کام ہوتا ہے اردو کا بڑے پیمانے پہ کر رہی ہے. اس کے 800-900 سینٹرز ہیں. جی سر. وہاں اردو کا فروغ وہاں سے بھی ہو رہا ہے، کمپیوٹر سائنس کا بھی ہو رہا ہے. جی سر. اور اس کے علاوہ اپنے رسالوں کے ذریعے یا اردو کے ادبا شعراء کے لیے بچوں کو اردو سے دلچسپی ہے اس کے لیے رسالہ ہے بچوں کی دنیا. خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اردو ادب وہ طبقہ پڑھتا تھا، ان کے لیے خواتین کی دنیا ہے. جی سر. تو NCPL جو ہے نا اپنے لیول سے کام کر رہی ہے، اور کوئی بھی اکیڈمی، کوئی بھی ادارہ یہی کام کرتا ہے. کوئی بھی ادارہ گھر بالکل گراؤنڈ لیول پہ ایک ایک قصبے میں ایک ایک گھر جا کر یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. جی سر. یہ
जनरल आम जो उर्दू के जो मुहिब्बीन हैं, जो उर्दू के लोग हैं, ये काम उनको करना होगा। हाँ, रस्मुल ख़त के लिए सर सबको वो ज़मीनी सतह पर सर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़मीनी सतह पे इस सबको दिलचस्पी लेनी होगी। जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं वो समझते हैं कि उर्दू हमारी ज़ुबान ही नहीं है, हमारी तहज़ीब भी है, हमारा मजहबी असासा 80% से ज़्यादा इस ज़ुबान में है। तो हम अपने मज़हब को समझने के लिए ही सही। जी सर। अरे भाई, अदब छोड़िए, शायरी छोड़िए, हम अपने मजहबी किताबों को समझने के लिए ही सही है अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। बिल्कुल सर। उर्दू से उनको माला माल करें। तो ये ग्राउंड लेवल पे करने की ज़रूरत है। कोई इदारा एक एक घर पे जाके या एक एक इलाके में जाके ये काम नहीं कर सकता है। सर वो तो है सर। और उर्दू ज़बान के साथ भी सर अभी मुल्क में बड़े मसले हैं। एक ज़बान की हैसियत से भी बहुत कहा जा रहा है कि सरपरस्ती भी सर हासिल नहीं है इसे, और इसकी मनफी बातें भी हैं सर। उसके अलावा सर बिहार में भी सर अभी बिहार हुकूमत की तरफ से भी वो एक सर्कुलर जो जारी हुआ, स्कूलों से जो उर्दू असातिज़ा के लाजमी जो वो थी वो ख़त्म सर्कुलर के हिसाब से। तो सर इन मसाइल को सर आप कैसे देखते हैं सर? इनके खिलाफ, इनकी तदारुक के लिए सर क्या काम हो रहा है कुछ? देखिए, इसमें एक तो जब सरकारें बदलती हैं या सरकारें जब दबाव में आती हैं तो सरकारों की नीयत और नीति दोनों में तब्दीली आती है। कुछ लोगों को ऑबलाइज करना होता है, कुछ लोगों को नुकसान में डालकर कुछ लोगों को खुश करना होता है। तो ये इन सब तमाम चीज़ों के पीछे जो है ना कुछ सियासी अवामिल होते हैं। उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है और नो डाउट कोई शक नहीं है इसमें कि मौजूदा गवर्नमेंट ने अपने पहले पीरियड में 2 टर्म में उर्दू के लिए अच्छा खासा काम किया। ख़ासतौर से मदरसे के जो टीचर्स थे उनको मकाम मिला और उर्दू के हवाले से अच्छा खासा काम हुआ। लेकिन हालात बदलते हैं, दिलचस्पियां भी बदलती हैं और तरजीहात भी बदलती हैं। अभी सूरत हाल बिहार में उर्दू के सिलसिले से बहुत ही तशफ़ी बख्श नहीं है। बिहार उर्दू एकेडमी गुज़िश्ता 3 साल से तातुल के शिकार है। जी सर। वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। एक उर्दू डायरेक्टरेट है, उर्दू डायरेक्टरेट के ज़रिए सारी मरकज़ियत अब उर्दू डायरेक्टरेट को हो गई है। पहले कोई जानता भी नहीं था उर्दू डायरेक्टरेट को। जी सर। तो अब वहीं से जो कुछ उर्दू का काम हो रहा है। लेकिन बिहार उर्दू एकेडमी से जो माजी में जो बड़े बड़े काम हुए हैं, जी सर, उर्दू के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तैयार हुए, वहाँ से पूरे हिंदुस्तान को बिहार उर्दू एकेडमी ने जोड़ा। पूरे हिंदुस्तान के अदीब व शायरों को इनामात से नवाजा बग़ैर किसी तासुब के, इलाकाई तासुब के। वो एक बहुत बड़ा इदारा बंद पड़ा है। वहाँ हम आपके चैनल से, सफ़ीर अदब के चैनल से मैं ये आवाज़ भी पहुँचाना चाहता हूँ कि एकेडमी में जल्द से जल्द बहाल किया जाए ज़िम्मेदार को, बिल्कुल, ताकि आगे बढ़े। और उसके अलावा आपको हाई स्कूल में टीचर्स की कमी है और दूसरे स्कूलों में उर्दू यूनिट पे हिंदी के लोग हैं, दूसरी ज़ुबानों के लोग हैं, दूसरे सब्जेक्ट के लोग हैं। ये अक्सर होता जा रहा है। धीरे धीरे उर्दू की जगहें ख़त्म हो रही हैं और जो आला अफसरान होते हैं सरकार के, असल में गवर्नमेंट वही चलाते हैं। जी सर। और आपको जानकर ये, बल्कि आपको ये मालूम भी होगा, मुतासिब लोग, कॉमनल फीलिंग के जो अफसरान हैं, वो ये पेंच फंसाते रहते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं कि जिससे अक़लियती तबका परेशान हो, उसके अंदर बेचैनी पैदा हो, हैजान की सूरत हाल हो। यही काम पिछले दिनों हुआ। ये सर्कुलर आने के बाद उर्दू की तंजीमों ने आवाज़ उठाई, तहरीक अभी भी चल रही है। लेकिन वो ज़रा सा अभी वो मामला ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार के लोगों ने, बिहार के जो उर्दू के जो आशिकीन हैं,
وہ اس سرکولر کو واپس کرا لیں گے، اس لیے کہ سر آپ وہاں پر ہیں، سر آپ وہاں رہتے ہیں، تو سر وہی جاننا تھا کہ سر اس کے خلاف سر جو اردو کے حقین ہیں وہاں پر سر زمینی سطح پر اس کے خلاف یہ جو نیا حکومت کے ہوا ہے سر کس طریقے سے ابھی کام ہو رہا ہے، یا کس طریقے سے تحریک سر شروع ہوئی ہے، یا آپ جس علاقے میں سر وہاں سے؟ نہیں، ہر ضلع سے، بہار کے ہر ضلع سے جی سر ادبی تنظیمیں، لسانی تنظیمیں یا مدارس کے اساتذہ ہیں، اسکول کے اساتذہ ہیں، جی اس کے لیے وہ دھرنے کر رہے ہیں اور میٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل چل رہا ہے۔ جی بیچ میں یہ کووڈ پیریڈ میں یہ تھوڑا مدھم پڑ گیا، جی سر، لیکن آواز ابھی بھی اٹھ رہی ہے، اور گورنمنٹ سے ملنے، سرکار سے مل کے اپنی بات رکھنے کی کوششیں بھی چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جی کام اس پہ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بحال ہو جائے گی۔ سابقہ جو صورتحال ہے جی سر، وہ صورتحال بحال ہو جائے گی انشاءاللہ سر، یہ امید کرتے ہیں سر۔ تو سر ان صورت حال میں سر جو ریاستوں میں بھی ہے اور قومی سطح پر بھی ہے، اردو کے مستقبل کو سر آپ کس طور پر دیکھتے ہیں؟ اردو کا مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ نہ بہت تابناک ہے اور نہ بہت تاریک ہے۔ تابناک اس لیے نہیں ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے، جس سے ہمیں بہت امید رکھنی تھی اور امید ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے اساتذہ کی روایت کو لے کر آگے بڑھے گی، لیکن وہ نئی نسل اب زمانے کے حساب سے ڈائیورٹ ہو چکی ہے، اور وہ اچھا ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ جا رہی ہے، مینجمنٹ کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اردو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے تھا، جو کہ بہت کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو نوجوان جو نئی نسل ہے اس کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے، ہر سال اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ اردو کو لے کر ایک طرح سے مایوسی ہے اور بیگانگی ہے۔ یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ نئی نسل کو اردو رسم خط سے اور اردو سے جوڑنا ضروری ہے، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے اردو کا مستقبل۔ پرانے لکھنے والے ہیں، ان کا تو چل چلاؤ کا وقت ہے، آج کوئی گیا کل کوئی چلا جائے گا، دھیرے دھیرے پرانے لکھنے والے چلے جائیں گے، پوری کمان تو نئے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک شوق پیدا کریں، اس کے اندر ایک اردو سے محبت پیدا کریں۔ جو بھی نئے لڑکے کانٹیکٹ میں آئیں ان کے اندر اردو کے لیے محبت پیدا کریں۔ جب تک محبت نہیں ہوگی کسی چیز سے، خواہ وہ زبان ہی کیوں نہیں ہو، محبت جب تک نہیں ہوگی تب تک اس میں وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، نہ دوسرے کو مستفید کر سکتا ہے، نہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اردو کا مستقبل بیچ کا مستقبل ہے، بہت تاریک اس لیے نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ ابھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے مدارس کا نظام ہے، ایک سلسلہ ہے جہاں اردو زندہ ہے اور آئندہ بھی زندہ رہے گی۔ تو آپ بہت اردو کے دانشور ہیں، اردو کے بہت بڑے جو ہے نا پروفیسر ہیں، ٹھیک ہے آپ کے بچے نہیں پڑھیں گے اردو، لیکن ان کے بچے تو ضرور پڑھیں گے، وہ لوگ تو اردو کو زندہ رکھیں گے وہ لوگ۔ تو ایک وہاں سے روشنی کی کرن آتی ہے، جو مدارس کا نظام ہے، جامعات کا، دینی جامعات کا جو نظام ہے، بڑی تعداد ایک ہے، وہ لوگ کمان سنبھالیں گے، یہی ہوگا۔ جی تو اس لیے میں بہت تاریخ بھی نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ وہیں سے ایک تحریک چلے اردو کی اور وہی لوگ جوڑے۔ جی سر، یہ بھی سر سو کالڈ ڈاکٹرز جی سر پیچھے رہ جائیں سر۔ ہاں، ہم جیسے ڈاکٹرز کو بھی وہ لوگ وہ تنبیہ کریں اور بتائیں کہ بھائی اردو سے محبت کرو، اردو کے لیے کچھ کرو، اور اپنے بچوں کو اردو تو پڑھا دو۔ بالکل سر، یہ کھاتے ہو، جی سر، اردو کی کھاتے ہو تو کم سے کم اتنی تو
بے وفائی نہ کرو. بالکل کم سے کم 4 بچے ہیں تو 2 کو تو پڑھا دو. جی سر, کم سے کم انہیں پڑھنا لکھنا تو آپ اگر اردو کے تو پروفیسر یہ مولوی ہی بتائیں گے, جی جو مدارس کے جو ہمارے اساتذہ ہیں جی اب وہی سمجھائیں گے, تبھی جا کے یہ بات بنے گی. جی ورنہ بہت ہی مشکل گھڑی ہے, بہت کٹھن مرحلہ ہے. تو اردو کا مستقبل نہ بہت روشن ہے نہ بہت تاریک ہے, ایک بیچ کا مرحلہ ہے جس کو حل کرنا بہت ہی ضروری ہے. سر اسی تعلق سے سر ایک سوال یہ تھا, جیسے کہ سر کیونکہ مدرسوں میں سر اردو زندہ ہے, کیونکہ ان کی تدریسی زبان اردو ہے, جو مذہبی سرمایہ ہے وہاں پہ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, جو تدریسی زبان ہے وہ اردو ہے. اسکول لائن میں بھی سر بہت سارے اردو میڈیم اسکول ہیں, لیکن پریشانی سر یہ ہے کہ بعض جگہ تو سر اساتذہ نہیں ہیں اس طرح کے, اور بعض جگہ یہ ہے کہ سر وہ مواد نہیں ہے ہمارے پاس. تو کیا سر آپ کو نہیں لگتا ہے سر اس تعلق سے کہ اردو میں سر ادبی ذخیرہ اچھا خاصا ہے, لیکن علمی ذخیرہ میتھ یا سائنس جو اسکول کی جو تعلیم ہوتی ہے, جو جدید علوم ہیں, ان کو بھی اردو میں لانے کی ضرورت ہے سر, ان کو اردو کو تدریسی زبان بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولوں. بالکل, یہ تو پہلے تھا بھی. ہم لوگوں نے تو معاشیات پڑھی ہے, ہم لوگوں نے ساری کتابیں, ہم لوگوں نے تو میتھ بھی اردو پہ پڑھی ہے. جی سر. جی پہلے تو یہ تھا سسٹم, اور ساری کتابیں اردو میں ہوتی تھی, ترجمے ہو کے اردو میں آتی تھی, لوگ پڑھتے تھے, تمام میتھ کے اصطلاحات سمجھتے تھے, زاویہ قائمہ اور جی سر مثلث سمجھتے تھے لوگ. اب تو وہ نان مسلم کا مسلمان بھی نہیں سمجھے گا کہ یہ کیا ہے. تو پہلے ایک سسٹم تھا کہ اردو میں کتابیں ہوتی تھیں, لوگ پڑھتے تھے, کتابیں چھپتی تھیں, آسانی سے دستیاب تھیں. لیکن دھیرے دھیرے وہ جو انگلش میڈیم اسکولوں کی ایک بھرمار ہوئی, اور وہ جب اس انگلش میڈیم اسکول سو کالڈ جو سی بی ایس سی اسکول کہلاتے ہیں اور بڑے بڑے اسکول, ان لوگوں نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیا کہ اس میں ایک زبان ماری گئی. اور صرف یہ سوچنے کی بات ہے کہ صرف اردو ہی نہیں ماری گئی, ہندی بھی ماری گئی. جی سر. یہ یلغار ہوا, جس کی وجہ سے سمٹ کے جو ہے نا ہماری جو بچوں کی تعلیم ہے وہ سمٹ کے انگریزی کی طرف, انگریزی تک رہ گئی, اور انگریزی میں وہ تمام چیزیں پڑھتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اسکولی جو تعلیم ہے, اسکولی جو نظام ہے, وہاں سے اردو جو ہے نا دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی, ہندی بھی کم ہوتی گئی. میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو, بہت ہی سن کے اچھا لگے گا اور تھوڑی تکلیف بھی ہوگی, کہ میں خدا بخش لائبریری میں منسٹری آف کلچر کی طرف سے میں فیلوشپ پہ تھا. جی یہ 2004 کی بات ہے. تو پٹنہ ڈی پی ایس کے بچے آئے اسکول وزٹ کرنے کے لیے, اپر کلاس کے بچے, وہ گھوم رہے تھے اور لائبریری دیکھ رہے تھے, خدا بخش لائبریری. وہ سب بچے پڑھ رہے تھے کہ خدا بخش لائبریری. تو میں نے ٹیسٹ لینے کے لیے, میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ہندی اور لینگویج میں یہ لوگ صرف انگریزی زیادہ سمجھتے ہیں. میں نے ایک بچے سے ایک سوال کیا, اس کے بعد کئی بچے وہاں آ گئے, ٹیچر بھی تھی اس کی. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری, مجھے یہ بتاؤ کہ لائبریری کی ہندی کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں سفیر صدیقی صاحب, وہ بچہ نہیں بتا پایا. کچھ اور بچے جمع ہو گئے, میں نے ان کی طرف دیکھ کے پوچھا کہ بھائی تمہیں لوگوں میں سے کوئی بتائے کہ لائبریری کی ہندی کیا ہے. نہیں بتا پائے. اور اس کے بعد ٹیچر ان کو ہانک کے لے گئی وہاں سے کہ پتہ نہیں کچھ اور پوچھ لیا جائے. تو دیکھیے یہ صورتحال ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف اردو کا رونا نہیں ہے, ہندی کا بھی رونا ہے. علاقائی زبانوں میں تو بہت آسانی ہے, جیسے ہماری بھوجپوری ہے, ہمارے یہاں سب بھوجپوری بولتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. اس کے تحفظ کے بارے میں کوئی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی جو ہے نا وہ تحفظ ہے, بولی جا رہی ہے, بولی جا رہی ہے. لیکن ان زبانوں کے متعلق جو نیشنل لیول کی زبانیں ہیں, ان پر انگریزی حاوی ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارے بچے جو ہمارے لفظیات ہیں ان سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں.
تو اسکولوں کی یہ صورتحال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. جی سر. تو اردو میں کتابیں لے کے آئیں تو ان کو پڑھے گا کیسے؟ نیچے کلاس سے تو وہ اردو لے کے آیا ہی نہیں. بالکل. تو یہ بڑی مشکل سر. حالانکہ ایس سی آر ٹی مہندروں نے کتاب چھاپی, ہم لوگوں نے بھی بہت سی کتابیں بنائی اردو میں, لیکن اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوا نہیں. سر ایسے لوگوں کو بھی تیار کرنے کی ضرورت جو انہیں پڑھا بھی سکیں, کیونکہ اساتذہ کی بھی حال ہے سر میتھ اور سائنس کی کہ وہ زاویے قائم میں اور مثلث جو اصطلاحات ہیں ان کو سمجھانا بچوں کے لیے اس طریقے سے. تو ایسے لوگوں کی بھی سر ضرورت ہے جو ان کو پڑھائے نہیں سر. نہیں تو اس نسل کے اساتذہ ہوں گے تب نا. جی سر. اس زمانے کے اساتذہ ہوں گے یا اس سسٹم سے جو آئے ہوں گے جی وہی پڑھا پائیں گے. بالکل. سب سے پہلے تو کتابوں کی دستیابی ہے. جی سر. بھائی کلاس میں بچوں کے پاس کتاب تو ہونی چاہیے, تب تو وہ استاد پڑھائے گا اور وہ پڑھیں گے اس کو, اور اردو میں سوالات کا جواب دیں گے, اردو میں سائنس لکھیں گے, اردو میں جو ہے نا ہسٹری لکھیں گے, اردو میں میتھ لکھیں گے, سالو کریں گے. یہ تو کیا ہے ہم لوگوں نے. بالکل سر. تو اس طرح کے اساتذہ تھے اس زمانے میں, تو ہم لوگوں نے کیا. اب آج کے زمانے میں اساتذہ نہیں ہیں, اس لیے یہ کام ممکن نہیں ہے. جی سر. کتابیں لانے کے بعد بھی ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ویسے اساتذہ نہیں ملیں گے جو انہیں پڑھا سکیں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے. لیکن سر اس پر کچھ کام کی ضرورت ہے. سر آپ کو لگتا ہے سر کسی سطح پر اس پر کچھ کام ہو رہا ہے یا کرنا چاہیے سر کسی کو؟ دیکھیے ہر کام کو گراؤنڈ لیول سے کرنا چاہیے. آپ گراؤنڈ لیول سے اسٹارٹ دیں گے تبھی فائدہ ہوگا. اوپر سے جو ہے نا برج بنا کے اور نکل جانے والا کام یہ سب نہیں ہے. یہ بالکل زمینی سطح سے یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو بالکل اسٹارٹ سے آنا ہوگا, اور جو اسٹارٹ سے جب آئے گا وہ کام, وہی کام آگے جا کے اچھا ہوتا ہے اور چمکتا ہے, اور اس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں, اس کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول سے کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے, کون کرے گا؟ تو یہ سب دشواریاں ہیں. خیر یہ تو سر زبان کے تعلق سے گفتگو تھی, اس کی صورتحال. سر ایک سوال سر آخر میں یہ تھا سر کہ اردو ادب کی جو سر موجودہ صورتحال ہے اور اس کا مستقبل سر اردو ادب کا, اس کو سر آپ کس طور پر دیکھتے ہیں؟ اردو زبان کے سلسلے سے تو بات ہو گئی ہے. جی سر. اور ادب لکھا جا رہا ہے, پہلے بھی لکھا جا رہا تھا, آج بھی لکھا جا رہا ہے. بہت اچھے اچھے ادب پارے آ رہے ہیں, شعری مجموعے آ رہے ہیں, ناول افسانے کے مجموعے, تنقید و تحقیق پر اچھا خاصا کام ہو رہا ہے. لیکن وہ جو تحقیقی جگر کاوی جو کہتے ہیں, جو مطالعہ کا شوق, وہ ایک محبت, علم کی تشنگی, حصول علم کی تشنگی, جاننے کی بے چینی, وہ ہم لوگ علی گڑھ میں جن دنوں زیر تعلیم تھے تو مجھے اس کی جھلک دیکھنے کو ملتی تھی. کس طرح سے دیوانگی کا عالم تھا اور پڑھنے لکھنے کا. نئی نئی کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے, جو کورس میں نہیں ہے وہ بھی کتابیں ہمارے سینئرز پڑھتے تھے, ہمارے کلاس میٹ پڑھتے تھے. تو وہ جوش اور وہ جذبہ اور ادب کے تئیں وہ قلبی لگاؤ, وہ خال چند لوگوں کے یہاں ہے. عام طور سے وہ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں آئیں گی وہ بھی اسی معیار کی ہوں گی. جی ٹھیک ہے, اس میں چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کافی محنت کر کے آج کے عہد میں بھی بہت ہی اہم کارنامہ انجام دیا, بہت اہم تصنیف لے کے آئے, بہت عمدہ تحقیق لے کے آئے, بڑا کام کر کے دیا. لیکن تناسب کیا ہے؟ جی تناسب بہت کم ہے. تناسب بہت کم ہے. ہمیں تناسب بھی دیکھنا ہوگا بالکل کہ کتنے پرسنٹ ہمارے
اچھے رائٹرز ہیں. جی سر. ہم شاعروں کی بات کرتے ہیں. آج ہندوستان کی سطح پہ جو شاعری ہو رہی ہے کتنے %؟ میں 10-15 نام آپ سے کہہ دوں کہ آپ لیجئے جو کلاس 1 کے شعراء ہیں. آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، چند ناموں کے بعد اٹک جائیں گے. بالکل سر. میں کہوں گا کہ فکشن نگاروں کا آپ نام لیجئے. بھائی 5 سال کے بعد خبر آتی ہے کہ بھائی پٹنہ میں ایک صاحب نے ایک ناول لکھا ہے. اس کے بعد ایک بار خبر آتی ہے کہ ممبئی میں ایک ہے، اس نے ایک ناول لکھ دیا. 2 سال کے بعد پھر پتہ چلا کہ بھائی ذوقی صاحب نے ایک اور ناول لکھا ہے ادھر. تو کہیں سے ناولوں کی یہ خبر آتی ہے. افسانے ہیں، پرانے لوگوں نے لگ بھگ افسانے لکھنے بند کر دیے. وہ زندہ ہیں، ابھی ہیں. ان کی کہانیاں پرانے لوگوں میں کبھی کبھی کسی کی آپ کی نظر آ جائیں گی. آپ آج کل اٹھا کے دیکھ لیں، اردو دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، شاعر اٹھا کے دیکھ لیں، ایوان اردو دیکھ لیں. ہاں اس میں کچھ خواتین ہیں جو نئی لکھنے والیاں ہیں اور کچھ نئے لکھنے والے ہیں. نئے نام کچھ جڑ رہے ہیں، لیکن پرانے لوگ اب کچھ نیا نہیں لکھ رہے ہیں. تو یہ صورتحال چل رہی ہے شاعری میں، ادب میں. معیار کا جہاں تک معاملہ ہے، اب میں نے آپ سے اس سے قبل ایک بات کہی کہ ہر آدمی کو جلدی ہے. جی سر. کہ ادب میں جلدی سے کوئی مجھے مقام مل جائے. جی سر. اور وہ کون بنے گا کروڑ پتی ہے نا. وہ صورتحال ہے کہ ایک بار بیٹھے وہ ڈیسک پہ اور چند سوالوں کے جوابات دیے اور پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئے، تالیاں بج گئی. بھائی ادب کا کام ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ تو بہت ریاضت کا کام ہے. ایک آدمی راتوں رات کروڑ پتی ہو سکتا ہے، لیکن راتوں رات ادیب نہیں ہو سکتا ہے، شاعر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. وہ آپ کو اس مرحلے سے آنا ہوتا ہے، تب جا کے یہ ممکن ہو پاتا ہے. تو جلد بازی ہوگی کہ جلدی سے ہم کوئی مقام پالیں، وہ ایوارڈ حاصل کر لیں، ہندوستان کی سطح کی مقبولیت حاصل کر لیں. اس جلد بازی نے نقصان پہنچایا ہے. سر تحمل کی کمی ہو گئی ہے. ویٹ اینڈ واچ. جی سر. یہ کم ہو گیا ہے. جی سر، یہ تو ہے سر. سر آپ MCPL کے سر ممبر تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ سر زمینی سطح پر بھی سر بیتیا میں آپ کی اپنی ایک ادبی تنظیم ہے جس کے آپ رہنما ہیں. تو سر اس کے تحت سر آپ اپنے علاقے میں زمینی سطح پر سر کیا کام کر رہے ہیں سر اردو کی تعلق سے؟ دیکھیے ہم لوگوں کا 50 سال پرانا 70 سال پرانا ادارہ ہے. جی سر. اور ادبی سنگم تقریباً 50 سال پرانا ادارہ ہے. اس ادارے کے بینر پہ ہندوستان کی سطح کے بہت بڑے ادبا، شعراء، دانشور وہاں آتے رہے ہیں. جی سر. اور ان کو لے کے ہم لوگوں نے پبلک کو گیدر کیا، اردو عوام کو جمع کیا اور ان کے روبرو کیا. تو یہ ایک تو عام طرح سے جو ادارے پروگرام کرتے ہیں یہ بات ہو گئی. لیکن ادبی سطح پہ، لسانی سطح پہ ہم لوگ جو بھی اساتذہ ہیں ہمارے، ہم لوگ میٹنگ کرتے ہیں، اساتذہ کو لائبریری میں بلاتے ہیں. وہاں خدا بخش اور یہ سجاد پبلک اردو لائبریری ہے، اس میں بلاتے ہیں اور ہم لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں. ہمارے ادارے کا ایک یہ بھی کام ہے کہ لسانی سطح پہ لوگوں کو بیدار کرنا اور موٹیویٹ کرنا کہ بھائی بچوں کو اردو دلاؤ، اردو سے وہ تعلیم حاصل کریں، اردو کی طرف رغبت ہو، اردو سے دلچسپی ہو. تو اساتذہ سے ہم لوگ میٹنگ کر کے، اور ان کو اساتذہ کی بہت بڑی ٹیم ہے جو پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور 10+2 میں جو اساتذہ ہیں اردو کے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اردو کے لیے کام کیجئے. اور یوں نہ سمجھیے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، گئے آپ پڑھا کے چلے آئے، بلکہ یہ آپ کا امتحان بھی ہے کہ آپ اردو کے لیے کتنی وفاداری کا نبھا کرتے ہیں آپ. بالکل سر. تو یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں، جو ہم لوگوں کی حد ہے، جو وسائل ہے اس کے حساب سے ہم لوگ اتنا کر پاتے ہیں. بالکل سر، بہت بہترین کام، کیونکہ بہت سارے پروگرام سر اس کے تحت ہوتے رہتے ہیں، اور چیزیں سر نظر سے گزرتی ہیں، اور آپ جو سر خدمت کر رہے ہیں وہ تو ہے. سر آپ اتنی چیزیں سر آپ لکھتے ہیں سر، آخر میں بس یہ تھا کہ سر
اب تنقید کی سر چیزیں تو یہاں پہ پیش سنائی نہیں جا سکتی ہے، لیکن سر ناظرین کے لیے سر آخر میں درخواست کی تھی سر کہ کچھ اپنی شاعری سر سنائیں. تو میں شعر تو سناؤں گا، اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اصلاً میں شاعر ہی ہوں بنیادی طور پر. اس کے بعد تنقید اور تنقید کی تہمت مجھ پر عائد ہو گئی، لیکن اصلاً میں شاعر ہوں ہی. جی سر. آغاز وہیں سے ہے. یہ اور بات ہے کہ میرا کوئی کلیم نہیں ہے. سر آپ کی عاجزی ہے. عام طور سے اردو کا ہر شاعر کلیم کرتا ہے کہ میں بہت عظیم شاعر ہوں، تو میرا کوئی کلیم نہیں ہے. چند اشعار میں عرض کرتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے اشعار کہ ہر گھڑی ایک ہی جیسا کبھی سوچا نہ کرو، ہر گھڑی ایک ہی جیسا کبھی سوچا نہ کرو، وقت ہر جائی ہے تم اس پہ بھروسہ نہ کرو. کیا کہنے سے؟ وقت ہر جائی ہے تم اس پہ بھروسہ نہ کرو. اور شعر وہ تو بادل ہے کہیں جا کے برس جائے گا، وہ تو بادل ہے کہیں جا کے برس جائے گا، وہ تو بادل ہے کہیں جا کے برس جائے گا، اس قدر ٹوٹ کے اس شخص کو چاہا نہ کرو. کیا بات ہے سر. اس قدر ٹوٹ کے اس شخص کو چاہا نہ کرو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ہاتھ جلا لو اپنا، یہ بھی ممکن ہے کہ تم ہاتھ جلا لو اپنا، میرے ماضی کی کبھی راکھ کوریدہ نہ کرو. کیا بات ہے سر. اور آخری شعر کہ چند کرنیں ہی تیرے واسطے کافی ہیں نسیم، چند کرنیں ہی تیرے واسطے کافی ہیں نسیم، خاک ہو جاؤ گے سورج کی تمنا نہ کرو. کیا کہنے سے. خاک ہو جاؤ گے سورج کی تمنا نہ کرو. اور چند اشعار دیکھیے کہ ملنے میں مجھ کو آپ سے کیا اجتناب تھا، ملنے میں مجھ کو آپ سے کیا اجتناب تھا، پر کیا کریں کہ شہر کا موسم خراب تھا. کیا کہنے سے. کیا بات ہے. پر کیا کریں کہ شہر کا موسم خراب تھا. اور شعر کہ دنیا کے سارے راز سے واقف تو تھا مگر، دنیا کے سارے راز سے واقف تو تھا مگر، وہ پڑھ سکا نہ مجھ کو میں ایسی کتاب تھا. کیا بات ہے سر. وہ پڑھ سکا نہ مجھ کو میں ایسی کتاب تھا، اور مٹھی میں اس کی بند تھی میری ضرورتیں، مٹھی میں اس کی بند تھی میری ضرورتیں، میں تھا محض سوال وہ میرا جواب تھا. کیا بات ہے سر. میں تھا سوال وہ میرا جواب تھا. اور میں نے کہیں نسیم کو دیکھا تھا راہ میں. کیا کہ میں نے کہیں نسیم کو دیکھا تھا راہ میں، چہرہ تھا اس کا زرد تو حلیہ خراب تھا. کیا بات ہے سر. کیا کہ ملنے میں مجھ کو آپ سے کیا اجتناب تھا. بہت شکریہ سر. بہت رومانی اشعار بھی سر ہوئے ہیں سر. تو سر کبھی محبت ہوئی سر آپ کو؟ ضمنی سر اشعار سن کر ذہن میں آ گیا سوال سر. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ورنہ بہت سے سخا لوگ، پرہیزگار اور متقی لوگ صرف رومانی اشعار ہی کہتے ہیں، اور بہت سے نوجوان شعراء جی سر جن کے اندر جوش ہے، ولولہ ہے، وہ سنجیدہ اشعار کہتے ہیں. ان کے رومانی اشعار ملیں گے ہی نہیں. تو یہ کنٹراسٹ ایسا ہے. بہت سے شعراء جنہوں نے بادو ساگر کی کافی بات کی، جی سر، لیکن پتہ لگا کہ ایک قطرہ شراب ان کو نصیب نہیں ہوئی. جی سر بالکل سر. لیکن بات انہوں نے کی. بہت سے شعراء جنہوں نے تصوف کی بات کی، ان کا کوئی اور اس تصوف کے سسٹم کو، اس نظام کو جانتے نہیں ہیں، یا ان سے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو شاعر کہہ رہا ہے ویسا ہو بھی. جی سر. ہاں، یہ ایک کنٹراسٹ شاعری میں ہی ہے کہ شاعر ہوتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے. ایسی چیزیں جو ہے نا دوسری جگہوں پہ بہت کم ملیں گی. یہ بھی ایک بہت تکلیف کی بات ہے. یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے. بالکل.
ایسے سر کچھ اشعار سر اور سر ایک غزل سر کم سے کم اور سنائیں سر. نہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ مجھے 2-4 اشعار سنا دیجیے. نہیں سر میں تو سر اپنے چینل سے آپ مجھے جتنے اشعار یاد تھے آپ ہو سکتا ہے پڑھیں تو مجھے یاد آ جائے. 2-3 اشعار مجھے سنا دیجیے بس. سر میں تو سر میزبان ہوں تو میں سر آپ کو آف کیمرہ سنا دوں گا, لیکن ابھی میزبان آپ کو سنیں گے سر ہمارے میزبان بھی مہمان کے ساتھ کھاتا ہے. جی سر. تو ایک غزل کے 2-3 اشعار دیکھ لیجئے کہ وہیں پہ سچ کا مجھے ترجمان ہونا تھا, وہیں پہ سچ کا مجھے ترجمان ہونا تھا, قدم قدم پہ جہاں امتحان ہونا تھا, قدم قدم پہ جہاں امتحان ہونا تھا. اور شعر کہ میں اور حرص کیا کرتا لپک کے چھونے کی, میں اور حرص کیا کرتا لپک کے چھونے کی, میں اور حرص کیا کرتا لپک کے چھونے کی, میرے نصیب میں مجھے زمین تجھے آسمان ہونا تھا. کیا کہنا سر. مجھے زمین تجھے آسمان ہونا تھا. اور بس یہی اشعار ہیں وہ آپ نے کہہ دیا. بہت بہت شکریہ سر. آخر میں سر آپ کا ایک بار اور بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت سر ہمیں دیا اور یہاں تشریف لائے سر, اتنی گفتگو کی. اور سر بہت بہت شکریہ سر, آپ کی دعائیں چاہتے ہیں سر, اور سر آپ جیسی خدمت اردو کی بالکل آپ خدمت کر رہے ہیں. آپ اردو کے طالب علم بھی ہوتے ہوئے اس قدر اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کے چینل پہ میں نے کئی معتبر اور اچھے لکھنے والے لوگوں کو دیکھا ہے, اس لیے میں متاثر ہوں آپ کے چینل سے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ تو یوں ہی ہیں جو اردو کے جو اصلاً معیاری جو لوگ ہیں, ادبا, شعراء, محققین, ناقدین, ان لوگوں کو آپ اپنے چینل پہ لائیں اور اس سے جو اردو کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں, اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں, اردو کے جو محبین ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اس چینل کا یہ مقصد ہونا چاہیے, یہی مقصد ہے سر, اور یہ سر آپ کا بھی شمار اسی میں ہوتا ہے سر. میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اور میں ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں چمپارن کا رہنے والا آدمی ہوں, جنہوں نے سب سے پہلے گاندھی کے ساتھ ڈنڈا لے کے آگے نکلنے کا کام کیا تحریک آزادی ہند میں. تو ہم لوگ بہت پرانے ڈنڈے والے لوگ ہیں, تو زبان پر بھی اس کا اثر ہے. اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو یا کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو, کسی کو ٹچ کرنے والی کوئی بات ایسی ہو گئی ہو, تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی سر, بہت بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ سر. سر ایک بس آخر میں سر جاتے جاتے, کیونکہ سر ابھی شاعری سنی ہے تو بہت لوگوں کو سر پسند آئی ہوگی. سر آپ کی تحقیقی تنقیدی کتابیں تو سر کئی ہیں, لوگ پڑھتے بھی ہیں. سر آپ کا شعری مجموعہ بھی کیا آنے والا ہے انشاءاللہ عنقریب مرحلے میں ہے. جی سر. ہاں, طباعت کے مرحلے میں ہے, انشاءاللہ جلد ہی. جی سر, تو منتظر ہے سر ہم اس کے بھی. جی. سر بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہم پھر اگلے کسی پروگرام میں ملیں گے کسی اور ادیب کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.